السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ محترم بھائیوں، ہم جانتے ہیں دنیا کا سب سے قیمتی علم، سب سے قیمتی نعمت دین کا علم ہے، دین سیکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کی باتیں جاننے والا اور دین کی باتیں نہیں جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے متعلق رمضان شروع سے لے کر 10 رمضان تک کلاسز چلائے گئے، جس کے اندر 36 طلباء الحمدللہ پابندی کے ساتھ شریک رہے۔ اسی مناسبت سے آج مہمان خصوصی کو دعوت دی گئی ہے، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرحمن عمری حفظہ اللہ کو، تو آپ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ شیخ کے بیان سے پہلے ایک چھوٹی موٹی کارروائی ہے، 2-4 منٹ کے لیے آپ لوگ بیٹھے رہیں انشاءاللہ۔ جو طلباء اس میں شریک رہے کورس کے اندر، ان طلباء کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اور ایگزام لکھنے کے بعد جو طلباء 1st 2nd 3rd 4th 5th رینک لائے ان کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں مہمان خصوصی سے کہ وہ اپنے ہاتھ سے سند تقسیم کرے۔ میں نام بلاتا ہوں، جو لوگ موجود ہیں وہ آ جائیں انشاءاللہ یہاں۔ یس ڈی عزیز اللہ، ڈی عمران، وی ایم ڈی یوسف، یس ایم عمران، پی ایس عبد المحی، یس ایم عمران، بی محمد مزمل، ڈی سہیل، کے ایم ڈی یوسف، یس محمد عادل، ڈی محمد تنویر، یس عبد الرحیم، یس مذکر، یس انس، کے افروز، کے مزمل، ڈی عبد الریحان، یس اعجاز، یس عرفان، یس محمد ریحان، یل اکاس، یم عبد القیوم، یس یو ناصر حسین، یم شاہد افرید، بی امین الاسلام، ڈی حبیب الرحمان، یس اسامہ، یس امتیاز، یس فیاض، ایچ عبد المعز، کے سمیر، ایچ ایاس، ڈی عبد المعز، یس بی عقیب الرحمان، یس فردوس، یس عبداللہ، یس عبداللہ، وی ایم ڈی فردوس،
10 دن کلاس چلنے کے بعد ایگزام رکھا گیا طلباء کے لیے، تاکہ کلاس میں جو بھی پڑھے ہیں وہ ان کے ذہن میں رہے، یہ جانچا جائے کہ معلومات کہاں تک سمجھے ہیں بچے۔ ایگزام میں جو طلباء شریک ہوئے ان میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں نمبر جو لائے ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ انعامات کا اعلان پہلے کیا جا چکا ہے۔ 5واں انعام لیں گے KMD یوسف بن ضیاء اللہ، یوسف۔ چوتھا انعام لیں گے یس فیاض بن یس عبدالرب، 2000 روپے۔ 5واں انعام 1000 روپے۔ اس کے بعد پہلا انعام 5000 روپے، دوسرا انعام 4000 روپے، تیسرا انعام 3000 روپے۔ تینوں کے نمبرات بالکل سیم ہیں، اس لیے اب تینوں کے درمیان انشاءاللہ چٹھی ڈالی جائے گی، جس کے نصیب میں جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ دو ادھر بیٹا، صادق کا بیٹا، پہلے جو اٹھائے گا بچہ وہ پہلا انعام ہے، جو دوسرا اٹھائے گا وہ دوسرا انعام ہے، جو بچتا وہ تیسرا انعام ہے۔ 3 میں سے ایک نکالو، مور صاحب کو دے، ایک نکال، مور صاحب کو دے، ہاں مور صاحب کو دے۔ ڈی عبد المعیز، اور نکال بیٹا، اور ایک نکال۔ شیخ امتیاز، پہلا انعام لیں گے 5000 روپے ڈی عبد المعیز، ڈی عبد المعیز۔ دوسرا انعام لیں گے 4000 روپے شیخ امتیاز۔ تیسرا انعام لیں گے 3000 روپے عبد المحی۔ یہ جو امتحان لکھا گیا یہ 40 نمبرات کا امتحان تھا۔ چوتھا انعام کا بچہ 30 پر 8 نمبر لیا، 30 پر 9 نمبر لیا۔ 5واں انعام کا بچہ 30 پر 8 نمبر لیا۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تینوں بچے 40 نمبر لیے ہیں، 40 کے 40 ہیں۔ ہر طرف سے بھی مقابلہ رہا ہے ان کا، اس لیے یہ چٹھی جو اچھالتے ہیں اس کو خورا بولتے ہیں اسلام کی زبان میں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا بچہ وہی اٹھاتا، اللہ کے حکم کے بغیر بچہ کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ 3 چٹھی رکھی ہوتی ہیں تو ایک بچہ ایک چٹھی اٹھاتا ہے، مطلب کیا، اللہ کا حکم اس کو ہوا ہے، وہ چاہے تو دوسرے بھی اٹھا سکتا تھا۔ تو یہ خدا کے ذریعے انعامات تقسیم کیے گئے۔ اب میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے بس یہ گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ تمام لوگ جو علم کے اندر آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو علم کے اندر آگے بڑھائیں، تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے اور آپ اسلام پر سچا پکا عمل کر سکیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں مہمان محترم سے کہ آپ اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے گاؤں میں علم پر ہر ناحیے سے کام ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ایک وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی علم حاصل کرنا چاہے مگر گاؤں میں اسے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہ ہو۔ ہم مکتب کے لیے دیتے ہیں،
کہ مکتب کی کوششیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، حفظ کی کوششیں ہو رہی ہیں، خواتین کے لیے مدرسے کی کوشش ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور یہ الگ الگ جو دروس ہو رہے ہیں، یہ اسپیشل کلاسز ہو رہے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ علم سے بچانے کا، فتنوں سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ جب قوم میں علم آتا ہے تو قوم خود بخود بہت سارے فتنوں سے بچ جاتی ہے۔ میں مبارکباد دوں گا اس کورس کا انعقاد کرنے والوں کو، اور پھر ہمارے مولانا کو، مولانا ضیاء الرحمن صاحب کو، کہ آپ نے اس کا انعقاد کیا، بڑی ذمہ داری سے طلباء کو علم آپ نے پہنچایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مجھے آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ دیکھیے، آخرت کے سلسلے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، آخرت کے دن کے بارے میں بتائیے، قیامت کے دن کے بارے میں بتائیے۔ الگ الگ سوالات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بارے میں جاننا، اسلام کے بارے میں جاننا، اور خاص کر آخرت کے بارے میں جاننا ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور اس کے دین کا حصہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابھی جو عام آدمی کی شکل میں تمہارے پاس نیا آدمی جو آیا تھا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو ایمان کے بارے میں جو سوال کیا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دیکھیے سلف میں غالباً حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کیا آپ مومن ہیں؟ کیا سوال کیا؟ شیخ بتائیے کیا آپ مومن ہیں؟ تو حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ نے جواب دیا، اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لانا، اگر تمہارا سوال اس بارے میں ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے والا ہوں، میں مومن ہوں۔ اور اگر تمہارا سوال اس بارے میں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کمال ایمان کے بارے میں تمہارا سوال ہے، تو میں ابھی پکا مومن نہیں ہوں، مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارا سوال صحت ایمان کے بارے میں ہے تو میں الحمدللہ مومن ہوں۔ اگر تمہارا سوال کمال ایمان کے بارے میں ہے، میں بھی ابھی مکمل مومن نہیں ہوں، مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ آدمی جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایسا آدمی مومن ہے الحمدللہ۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا کیوں ہے؟ یہ کچھ باتیں جاننے سے ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے۔ آخرت کے دن پر ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے اس میں مزید بہتری آتی ہے۔ ہم ایک بات دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 ایمان میں سے، ایمان کے یہ جو 6 حصے ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر اپنے ایمان کے بعد آخرت کے دن کا ایمان کا تذکرہ کیا، کہ کہا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس چیز کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ بیان فرمایا، منافقوں کے سلسلے میں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، جبکہ وہ اللہ پر نہ صحیح ایمان لائے، نہ آخرت پر صحیح ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آیت کریمہ میں بہت ساری نیکیوں کو بتایا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے بعد آخرت کے دن کے ایمان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ایک اور جگہ احادیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مشہور حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ تم میں سے وہ آدمی جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اس حدیث میں بھی 2-3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس کے بعد آخرت پر ایمان کس قدر ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیے مثال کے طور پر ہم صبح سے روزے میں ہیں، ہمارے بزرگ اپنی بڑی عمر کے باوجود بھی روزے میں ہیں، نوجوان بھی ہو سکتا ہے روزے میں بھی ہو، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ سب کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری محنت کیوں ہے؟ سارا دن بھوکا پیاسا رہے آدمی، روزے سے رہے، رات کو افطاری کرے، تھوڑا آرام کرنے کا جی چاہے، مگر پھر عشاء کی اذان ہو جائے سارے آرام کو چھوڑ کر پھر تراویح میں کھڑا ہونے کے لیے آ جائے۔ یہ ساری قربانیاں کیوں ہیں؟ یہ ساری قربانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض اب نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ایک آپ کے گھر میں آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی بات سننے والا ایک بیٹا ہے، کما کر لا کو دیتا ہے، اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا، نہ آپ کو لا کر دیتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کیا دونوں بچے آپ کے پاس برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ دنیا میں گناہ کرنے والے اور دنیا میں نیکیاں کرنے والے کیا دونوں برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک اور جگہ کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ اللہ کی بات سننے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لانے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لا رہا ہے، اللہ کی بات سن رہا ہے، اپنی قربانیاں دے رہا ہے، مال کی قربانی دے رہا ہے، جان کی قربانی دے رہا ہے، اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، خواہشات کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کے لیے دنیا میں ڈر رہا ہے، مشکلوں کو فیس کر رہا ہے، پریشانیوں کو جھیل رہا ہے، اور وہ آدمی جس کو اللہ کی بالکل پرواہ نہیں، ان دونوں کا مقام یکساں نہیں ہو سکتا۔ یقیناً جو اللہ کی بات سنے گا اسے بدلہ ملے گا، جو اللہ کی بات مانے گا اسے بدلہ ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ملے گی۔ یہ کب ملے گی؟ آخرت کے دن ملے گی۔ سارے مومنوں کی ایک امید ہے۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں، سلف صالحین کو ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کامیاب ہونے کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی میدان جنگ میں ہیں، آ کر ایک تیر لگا، اسی وقت ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا میں جان جا رہی تو جائے، دنیا میں موت آ رہی تو آ جائے، لیکن یہ آخرت میں کام آ جائے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت گوارا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی قبول ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت چاہیے، اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں کامیابی چاہیے، ہمیں ہر چیز گوارا ہے، ہمیں ہر چیز منظور ہے۔ بلکہ آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے، اس دن کے بارے میں، اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی ذلت سے انبیاء کرام بھی بہت ڈرا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ آپ کعبہ بنائیے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا سب سے اچھا دوست، میرا سب سے بڑا دوست، سب سے قریبی دوست، سب سے جگری اگر کوئی ہے تو وہ ابراہیم ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یعنی دنیا میں ہر طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ہر مصیبت، جو بھی مصیبت کا تعارف ہوتا، مصیبت کی جو بھی تصویر ہوتی، اس سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا قرآن مجید میں اتنا تذکرہ کیا کہ آپ کے نام سے ایک سورت ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔
آپ کی زندگی کے مختلف مرحلوں کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا. ایک جگہ کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. کبھی اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، کبھی قوم کو سمجھا رہے ہیں. یعنی ہر جگہ آپ پڑھیں گے ایمان کی تازگی کی جہاں بات ہوگی وہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوگا. لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا مت کرنا. یعنی ایک نبی کو بھی فکر ہے کہ اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی کہیں قیامت کے دن میں ذلیل نہ ہو جاؤں. اتنی ساری محنتوں کے بعد، اتنے سارے اعمال کے بعد، اتنی ساری نیکیوں کے بعد ایک نبی کو بھی فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے میں کیا نہ ہو جاؤں، قیامت کے دن ناکام نہ ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے میری ذلت نہ ہو جائے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہ جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ جس دن مال کام آئے گا. اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھا گیا ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر لایا گیا ایمان اور دل سے اللہ تعالیٰ کو مانے گئے قرارداد، یہی کام آئے گی. تو انبیاء بھی کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین واقعہ ہے. کیسی کیسی پریشانیوں سے، ابھی چھوٹے سے چھوٹے بچے ہیں وہیں سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھائیوں کی جانب سے پریشان ہوئے، محل میں پہنچے تو وہاں پریشان ہو گئے، قید میں ڈالا گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی. پریشانیوں سے نکلنے والا آدمی، مصیبتوں سے نکلنے والا آدمی، جیل میں کئی سال گزارنے والا آدمی، گھر سے خاندان سے دور ہونے والا آدمی، جب اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت پر بٹھا دیا، دنیا میں ستانے والے، پریشان ہونے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، معافی مانگنے لگے، سب کو معاف کر دیا، مصر کی بادشاہت مل گئی، مصر کا تخت مل گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں تو سب کچھ دے دیا تھا، دنیا میں تو سب کچھ دے دیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے بادشاہت بھی دے دی، لیکن اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں تو جس طرح یہاں تک لایا ہے آخرت میں بھی تو میرا دوست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے حوالہ دے کر کہتے ہیں اللہ مجھے آخرت میں بھی بچا لے. دنیا میں جس طرح بڑی بڑی پریشانیوں سے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کی پریشانی سے بھی بچا لے. دنیا میں جس طرح تو نے میرا بیڑا پار کر دیا آخرت میں بھی تو میرا بیڑا پار کر دے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر موت دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. تو یعنی آخرت کے بارے میں فکر کرنا، آخرت کی تڑپ رکھنا، آخرت کے بارے میں سوچنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے، یہ انبیاء کرام کے سنت ہے، یہ سلف صالحین کا شیوا ہے کہ بڑے سے بڑے عمل کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوتے، آخرت کے بارے میں سوچتے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا عمل برباد ہو جائے. ہم بڑی محنت سے نیکیاں کر رہے ہیں، رمضان کا ایک مہینہ ہم بھی نیکیاں کر رہے ہیں، گھر میں عورتیں بھی کر رہی ہیں، بچے بھی نیکیاں کر رہے ہیں. نیکیاں کمانا اچھی بات ضرور ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کی جائے. ایسا نہ ہو کہ آدمی بڑی سے بڑی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن پہنچے، صرف نیکیوں ہی کو سب کچھ سمجھے، گناہوں کو ہلکے میں لے لے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، مالی نقصان پہنچائے، زبان سے گالی دے، کسی پر ہاتھ اٹھا دے، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا دے، کسی پر ظلم کر دے، کسی پر الزام لگا دے، کسی پر گالیاں دے دے، اور کل قیامت کا جب دن آئے تو آدمی کی نیکیاں پوری کی پوری ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہ لے کر آدمی جہنم میں چلا جائے. یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. آخرت کی فکر کرنا چاہیے. نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کروں. نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤں. عموماً لوگ عبادات میں آگے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں. معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں. لین دین کا معاملہ ہو، زبان کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو تو لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں.
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتدرون من المفلس، لوگوں تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے غریب آدمی، لاچار آدمی کون ہے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفاظ میں بتایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے غریب اور سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی من لا دینار لہ ولا درہم لہ، اللہ کے نبی سب سے غریب آدمی وہ ہے، سب سے مفلس آدمی، مسکین آدمی، محتاج آدمی، فقیر آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے، جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے۔ کہا کہ ایسی بات نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامہ بصیامہ وصلاتہ وزکاتہ، کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی، سب سے مفلس آدمی، سب سے کنگال آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی اس کے نام اعمال میں رہیں گی، روزے بھی اس کے نام اعمال میں رہیں گے، صدقہ و خیرات بھی اس کے نام اعمال میں رہیں گے، لیکن صرف نیکیوں کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ وضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا، اس کو مارا تھا، اس کا مال کھایا تھا، اس پر الزام لگایا تھا، اس کو گالی دی تھی، سارے لوگ موجود ہو جائیں گے قیامت کے دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب چاہیں گے کہ اللہ یہ عبادت گزار، یہ مسجد میں پہلی صف میں رہنے والا، اس نے میرا مال کھایا تھا، یہ مسجد میں پابندی کرنے والا، روزے رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس نے میرے ساتھ فلاں 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 کام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک آدمی کی نیکیوں کو لے لے گا اور ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا جن کو اس نے تکلیف دی تھی، اور یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر اس کے گناہ باقی رہیں گے، لوگوں کا حساب باقی رہے گا، اور پھر اب مسئلہ الٹا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے گناہ اس عبادت گزار پر ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ فطرح فی النار، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی آخرت کی فکر کے دو مطلب ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں آخرت کی فکر کے 3 فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ 2 فائدے، ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ آخرت کا جب دن آئے گا آخرت کے مرحلوں کو یاد کرے گا کہ آخرت کے مرحلے موت کی سختی کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، قبر کی آزمائش کا مرحلہ ہے، اللہ کے پاس اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اور پھر میزان کا معاملہ ہے، اعمال کو تولے جانے کا معاملہ ہے، اللہ کے پاس جواب دہی کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، اور اللہ کے پاس جنت جہنم کا معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملے آدمی کے ذہن میں رہیں گے تو آدمی خود بخود نیکیاں کرے گا اور آدمی گناہوں سے بچے گا۔ آخرت کی فکر کے یہ 2 بڑے اہم فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، آدمی کیا کرے گا؟ نیکیوں میں آگے بڑھے گا، اور دوسرا گناہوں سے بچے گا۔ اور تیسری چیز جو شیخ نے بتائی وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی جھیل لے گا کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں پریشان تھے، جو لوگ دنیا میں مصیبتوں میں زندگی گزار رہے تھے، جب قیامت کے دن ان کو بدلہ دیا جائے گا کہ دنیا میں فلاں آدمی ہمیشہ مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، صبر کرتا تھا، کل قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا، اس کی مصیبت کو برداشت کرنے کا بدلہ۔ ابھی آپ نے دیکھا بچوں کو انعام دیا گیا، اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا کہ فلاں مصیبت کو زندگی بھر جھیلنے والا تجھے یہ بدلہ ہے، یہ پریشانی دنیا میں تو نے جھیلی تھی، تیرے لیے یہ بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بدلہ دے رہا ہوگا، دنیا میں مصیبتوں کا بدلہ دے رہا ہوگا، تو جو دنیا میں آرام سے تھے وہ سوچیں گے لو خرجت بالمقاریض، اے کاش کیا ہی اچھا ہوتا دنیا میں ہمیں ہماری چمڑیوں کو چھین دیا جاتا، دنیا میں ہمیں آرے لے کر چیر دیا جاتا اور وہ مصیبت ہمیں برداشت کرتے، آج آخرت میں ہمیں یہ بدلہ ملتا۔ تو آدمی کو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے 3 بڑے اہم فائدے ملیں گے۔ آخرت کو آدمی مد نظر رکھے گا، اپنی زندگی میں آخرت کو مقصد بنائے گا تو نیکیوں میں خود بخود آگے بڑھے گا، اور اگر آخرت کو اپنے سامنے رکھے گا، اپنا مقصد بنائے گا تو خود بخود گناہوں سے بچے گا۔ اور اگر آدمی آخرت کو مد نظر رکھے گا، آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، ہر بڑی مصیبت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔
ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری اس مصیبت کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر جو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تم پر یہ جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس پریشانی کے بدلے جنت کی خواہش رکھتی ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس پریشانی کے بدلے میں آخرت کے دن تمہیں جنت دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آخرت چاہیے، دنیا کی یہ مصیبت مجھے قبول ہے، ہاں بس اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ جب مجھ پر یہ مرگی کا دورہ پڑے، جب مجھ پر یہ بے ہوشی کی حالت طاری ہو، میری حیا باقی رہے، میرے کپڑے سطر سے ادھر ادھر نہ کھل جائیں، بس آپ اتنی دعا کر دیجئے میں دنیا کی اس مصیبت کو جھیل لوں گی، بدلے میں مجھے آخرت چاہیے، بدلے میں مجھے جنت چاہیے۔ تو یعنی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا بھی یہی مسئلہ رہا، صحابہ کرام کا بھی یہی مسئلہ رہا کہ وہ حضرت بلال کی قربانیاں، حضرت خباب کی قربانیاں اور سلف صالحین کی قربانیاں، ان کی ساری قربانیوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں۔ حاضرین کرام، ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے۔ سلف فرمایا کرتے تھے ان الآخرۃ قد اقبلت، کہ لوگوں آخرت قریب آنے والی ہے، آخرت قریب آنے والی ہے، اور دنیا ہر روز ہم سے کیا ہو رہی ہے، دور جا رہی ہے، دنیا دور جا رہی ہے، ہر روز آخرت ہم سے قریب آ رہی ہے۔ فَلِكُلٍّ مِّنْهَا بَنُونَ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، دنیا کے بندے مت بنو، آخرت کے بندے بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کیا ہے، عمل کرنے کی مہلت ہے، آج حساب نہیں پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آج روز کا روز حساب نہیں پوچھ رہا، مہینے کو مہینہ اللہ حساب نہیں پوچھ رہا، سال کا سال اللہ حساب نہیں پوچھ رہا، پوری زندگی کا بھی حساب اللہ دنیا میں نہیں پوچھ رہا، آج عمل کا موقع ہے، کل آخرت کے دن صرف حساب ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ آخرت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے میری کوششیں تو ہیں، لیکن کل آنے والے دن کے لیے میری کوشش کیا ہے، میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ ہم سوچیں گے تو بہت کم ایسا معاملہ ہوگا کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی مثال کے ذریعے اگر ہم سمجھیں گے تو دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دنیا بنائی، کتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اتنی لامحدود دنیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک سائنس بھی نہیں پہنچ سکی ہے، اتنی بڑی اللہ نے دنیا بنائی۔ اتنی بڑی دنیا میں ہماری جو دنیا ہے، ہمیں جو دنیا معلوم ہے وہ اتنی ہی دنیا معلوم ہے، ہمیں جو دنیا معلوم ہے وہ دنیا بھی کیا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ دنیا ہماری یہ دنیا آسمان و زمین اللہ نے بنایا، اس کا بھی بڑا حصہ گزر گیا ہے، جو بچ گیا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد میری اور آپ کی پرسنل دنیا، آپ کی دنیا، آپ میں جو بڑے ہیں ان کی 50 سال کی دنیا ہے، اور زیادہ بڑے ہیں تو 60 سال کی دنیا ہے، جو نوجوان ہیں ان کی اب دنیا 30 سال ہے، یعنی ہماری پرسنل جو دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا بھی بڑا حصہ گزر چکا ہے، وہ بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ بہت بڑی دنیا کائنات، اس کا حصہ جو ہمیں معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو بہت تھوڑا ہے ہمیں جو ملا ہے دوسروں کے مقابلے میں وہ کم ملا ہے، اور ہمیں جو ملا ہے وہ بھی ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بہت تھوڑا حصہ ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے، جیسے ہی اس کی موت آتی ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کی موت آنے کے ساتھ ہی آدمی دنیا سے کٹ جاتا ہے، آخرت والا بن جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے۔
اللہ رسول پر ایمان اپنا مضبوط رکھنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرنا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، اگر آپ بیٹے ہیں تو ماں باپ کے حقوق آپ کو ادا کرنے چاہیے، اگر آپ ماں باپ ہیں بچوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ بھائی ہیں رشتہ داروں کے معاملات، بھائی بہن کے معاملات، میراث کے معاملات، یہ ساری چیزوں پر آپ کو نظر رکھنی ہے اور ان چیزوں کو آپ ادا کرنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ کھانے پینے میں حرام کیا ہے، بولنے میں حرام کیا ہے، دیکھنے میں حرام کیا ہے، پہننے میں حرام کیا ہے، ہر حرام پر آدمی کی نظر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آدمی صرف نیکیاں کرتا رہا، حرام سے نہیں بچتا رہا تو پھر وہ چیز غالب آ جائے گی اور ایسا ہو جائے گا کہ بعض دفعہ اس کی نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا۔ تو کفار کی عادت بتائی گئی، کفار کی عادت بتائی گئی کہ آخرت سے غافل رہنا یہ کافروں کی علامت ہے۔ ایک مومن کبھی آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا، ایک مومن کبھی آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا، ایک مومن کبھی آخرت کے بارے میں لاپرواہی برت نہیں سکتا۔ آخرت سے لاپرواہی برتنا یہ کافروں کی علامت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہڈی ہو جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم مرنے کے بعد مٹی ہونا تو دور کی بات، ہڈی ہونا تو دور کی بات، پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، اللہ اٹھانے والا ہے آخرت کے دن۔ تم اپنی طرف سے سوچ لیں گے ہم مرنے کے بعد قبر میں چلے جائیں گے، مر کر بوسیدہ ہو جائیں گے، قبر میں ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے 15-20 سال کے بعد، کیا اللہ اٹھائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم مرنے کے بعد چاہے پتھر ہو جاؤ، تم مرنے کے بعد چاہے لوہا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اٹھا کر رہے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ایک اور جگہ دیا، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کہ انسان آج موجود ہے، انسان آج موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا میں اور آپ موجود نہیں تھے، جب ہم موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اسی طرح کل ہم نہیں ہوں گے، اللہ دوبارہ پھر پیدا کرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف فرماتے ہیں اور قرآن مجید بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ تقریباً ہر سورے میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے۔ خاص کر آپ پاریم اٹھائیے، پاریم کے تقریباً ہر سورے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے۔ عما یتساءلون والنازعات عبسا وتولى اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت والسماء ذات البروج، ہر سورے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اور جو آدمی آخرت میں کامیاب ہوا وہی کامیاب ہوا، جو آخرت میں ناکام ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی کا معیار الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی جنت میں داخل کیا جائے اور آدمی جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو یہی ایک فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں پر جو غفلت کی چادر ہے اللہ اس چادر کو ہٹا دے، ہمیں آخرت کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھائی آخرت کے سفر پر نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کی توفیق سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروگرام منعقد فرمایا اور جو ہمارا 10 دن کا کورس رکھا گیا تھا اس کی اختتامی کڑی بھی نصیب فرمائی۔ اس کے بعد میں تمام احباب سے یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، ابھی شیخ محترم نے آخرت کی فکر کے موضوع پر الحمدللہ بہترین نصیحت کی ہیں۔ یہ نصیحتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں میرے بھائی، یہ کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑ دیے نہیں، بلکہ ان نصیحتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ ہر آدمی، مجھے اور آپ کو چاہیے، ہر آدمی کو، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ ہم جو سنے ہیں اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، عمل کی نیت سے ہم سن رہے ہیں، تو ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا مقصد یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا کہ ہم سنیں گے، اس میں اختلافات کریں گے، اس میں فتنے پیدا کریں گے، اس میں عمل کی نیت نہیں ہے، تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہاں پر جو بھی علماء آتے ہیں، جو بھی نصیحتیں کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نصیحتوں کو غور سے سماعت کریں، غور سے سنیں اور عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر نوجوان ایسے ہیں جو سننے کے بعد عمل کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آئے ہوئے تمام لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات کو نکال کر یہاں پر بیٹھ کر ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اور اسی طرح میں خصوصاً مہمان خصوصی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کی برخاست اعلان کرتا ہوں۔ احباب سے گزارش ہے کہ دعا پڑھتے ہوئے جانے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔